السلام علیکم دوستوں، پچھلے دنوں ایک پیشنٹ ہمارے پاس کلینک پہ آئی اور مڈل ایج 40 کے قریب ان کی ایج تھی اور ان کی کمپلین ڈائبیٹک کو پچھلے کئی سال سے علاج کرا رہے ہیں ہمارا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ان کی جو پچھلے کئی ماہ سے بلکہ ان کی شوگر جو ہے وہ انکنٹرول چل رہی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے گھر میں کوئی شادی کا فنکشن تھا اور مہمان بہت زیادہ آئے، اور شادی کے فنکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں جو کہ میزبان ہوتے ہیں، جن کے گھر فنکشن ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنی صحت پہ بھی توجہ نہیں دے سکتے اگر بیمار ہیں۔ کھانے پینے کا بھی کوئی روٹین نہیں ہوتی، کبھی کھانا مل گیا کبھی نہیں مل گیا۔ تو جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے گھر کوئی فنکشن ہوتا ہے، خاص طور پہ شادی کا فنکشن جس میں کھانا پینا انوالو ہوتا ہے، مہمان آتے ہیں، نیند کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، تو ان میں جو ہے شوگر لیول ہائی ہو جاتی ہے۔ تو جن کا ذکر میں اب کرنے جا رہا ہوں ان صاحب کے ساتھ بھی کوئی ایسے ہی پچھلے دنوں مسئلہ ہوا تو ان کی شوگر انکنٹرول ہوگی۔ لیکن ایک چیز جو ان کو ہوئی پچھلے 1-2 مہینے میں، جب سے ان کا یہ فنکشن کا تیاری ہوئی، انہوں نے پھر بعد میں رابطہ کیا ہم سے جب یہ سارے مہمان چلے گئے، فنکشن اوور ہو گیا، لیکن ڈیورنگ سارے فنکشن کی ان کو نا ایک خاص قسم کی پرابلم، سمٹم کہہ لیں، ایک علامت آئی جو ان کا سر کی جو ہے نا وہ کپ کپی شروع ہوگی۔ مطلب ان کا جو سر ہے، باقی جسم ٹھیک تھا ان کا سر جو ہے گردن تک کوئی سر کا حصہ جو ہے وہ کانپنا شروع ہو گیا۔ وہ انہوں نے بلکہ مجھے ایک ویڈیو بھی بھیجی اور انہوں نے مجھے بتایا بھی جب کلینک آئے کہ سر میرا سر اس طرح کانپنا شروع ہو گیا، یعنی میرا سر اس طرح ہلتا تھا، اور خاص طور پہ جب میں کھانا کھاتا تھا، کھانا کھانے کے فوراً بعد جو ہے میں ایسے ہلنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو جو میرے مہمان آئے ہوئے تھے، ظاہر گیسٹ والا سارا مسئلہ تھا، گیسٹ تھے، گھر والے بھی تھے، تو وہ لوگ مجھ سے حیران ہو کے پوچھتے کہ آپ کو ملک صاحب ہوا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں۔ تو پھر ان کے کوئی رشتہ دار تھے جو ظاہر ہے ان سے پیار کرتے تھے زیادہ، وہ ان کو لے کے اس کپ کپی جب ان کو زیادہ ہوئی اور تھوڑی سی ویکنس ہوئی تو وہ ان کو اٹھا کے قریبی ہاسپٹل کو وہاں لے گئے۔ تو ادھر ڈاکٹرز نے ان کو چیک کیا تو ڈاکٹرز کو شروع میں سمجھ نہیں آئی کہ کیا چکر ہو رہا ہے، شاید انہوں نے بتایا نہیں کہ ڈائبٹیز ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا۔ وہ وہاں لے گئے ان کو، اور انہوں نے سی ٹی اسکین اور MRI برین کے بڑے بڑے اسکینز انہوں نے کرائے، اور ان کو آخر میں بتایا کہ جی ہم نے چیک تو کیا ہے، آپ کا اسکین بالکل نارمل ہے، کوئی اس میں اسٹروک والی یا کوئی فالج والی یا کوئی ایسی ہمیں اسکیمک چینجز نظر نہیں آئی، لہٰذا لیکن پھر بھی آپ یہ بلڈ تھنر لے لیں اور یہ چیزیں لے لیں، آپ استعمال کریں، شاید ٹھیک ہو جائیں۔ تو وہ صاحب جو ہیں جب ظاہر انہوں نے تھوڑی سی میڈیکیشن لی، کچھ سونے کی نیند کی دوائیاں بھی تھیں جس کی وجہ سے ان کے ٹائم تھوڑے سے کنٹرول ہو جاتے، لیکن یہ کہ یہ چیز ان کی ٹھیک نہیں ہوئی، اور ساتھ اس کی ویکنس آنی شروع ہوئی، جس کی وجہ سے جو ہے ڈاکٹرز نے ویکنس اور پلس یہ سر کا کانپنا انہوں نے اس کے اسکین کرائے، لیکن کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ تو ہمارے پاس جب آئے وہ، تو ہم نے جب ان کا ٹیسٹ کروایا اور ہمیں جب ایگزامن کیا تو ہمیں پتہ ہی چلا کہ شوگر لیول بہت ہائی ان کا رہا۔ حالانکہ وہ بڑے اچھے کنٹرول کرتے رہے تھے، پچھلے کئی سالوں سے ہمارے پیشنٹ تھے، لیکن یہ فنکشن کی وجہ سے اور یہ سارے جو سینیریو گھر میں ہوا اس کی وجہ سے کھانے پینے کی روٹین بھی نہیں پوچھا گیا، تو پتہ چلا کہ وہ دوائیاں بھی کبھی لیتے تھے کبھی نہیں لیتے تھے جو ان کو ڈائبٹیز کنٹرول کرنے کے لیے دی گئی تھی۔ تو ہوا یہ کہ ان کا شوگر لیول کنٹرول ہو گیا۔ شوگر لیول کنٹرول ہونے کی وجہ سے ان کا جب گلوکوز جو ہے وہ اس حد تک ہائی ہوا کہ نرو ڈیمیج شروع ہو گئی۔ جب نرو ڈیمیج ہوئی، جس کو ہم نیوروپیتھی کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے مسل جو ہیں، جو پٹھے ہیں، خاص طور پہ گردن کے اور یہ شولڈر کے اور یہ پٹھے جو ہیں ویک ہونا شروع ہو گئے، فیشیل مسل بھی اس میں شامل ہے۔ تو اوور آل ویکنس تو آئی ان کو، کمزوری، ساتھ ان کی جو ہے وہ نیوروپیتھی کی وجہ سے سر کانپنا شروع ہو گیا، اور جب وہ سر کانپا تو جو ہے جب علاج ان کا انویسٹیگیشن ہوئی تو ڈاکٹر نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی فالج سے ملتا جلتا ڈس آرڈر ہے، اور لیکن سارے ٹیسٹ نارمل تھے۔ تو ہمارے پاس آئے اور پھر ہم نے ان کی اسٹرکٹلی جو ہے نا، ہم نے ودن 1 ہفتے کے اندر ہم نے ان کی شوگر کنٹرول کی، اور آپ یقین کریں بغیر کسی نیند کی دوائی کے یا کسی بھی نیوروپیتھک ٹریٹمنٹ کے، ہم نے صرف ان کا شوگر کنٹرول کیا، وائٹامن B12 دیا، اور ودن 1 ہفتہ کہ بلکہ 1 ہفتے سے بھی پہلے ان کا شوگر لیول کنٹرول ہوا، اور ساتھ ہی ان کے سر کے جو یہ کپ کپانا ہے، یہ جو ٹریمرز ہیں، ہیڈ ٹریمرز ان کو کہتے ہیں، یہ ٹھیک ہو گئے۔ تو اس پہ آج ہم نے آپ کو جو بات کرنی تھی وہ یہ کہ جی یہ جو شوگر لیول ہائی ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو کچھ ایسے بھی علامات، کچھ ایسے سمٹم بھی آ سکتے ہیں جو کہ اتنے زیادہ کامنلی دیکھے نہیں جاتے، اور جب یہ سمٹمز لوگ دیکھتے ہیں، ڈاکٹر چیک کرتے ہیں، تو فوراً کسی ایسی بیماری کا، کوئی سیریس بیماری کا خطرہ بھی یا
اس کی ڈائگنوسس بھی ذہن میں آ جاتی ہے، جس کے لیے ہائی ٹیک قسم کی انویسٹیگیشنز بھی کبھی کبھی کرانی پڑ جاتی ہیں، لیکن وہ نارمل آتی ہیں۔ تو بیسیکلی شوگر لیول کنٹرول کرنے سے، آپ کی نیوروپیتھی کو ٹھیک کرنے سے یہ ہیڈ ٹریمرز اور یہ جو سر کا کانپنا ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو جب اس قسم کی کسی غیر ضروری قسم کے یا ان کامن قسم کے سمٹمز یا علامات آپ کو آئیں تو آپ فوراً جو اپنے معالج سے مل کر اپنا شوگر لیول ضرور چیک کریں، خاص طور پہ پچھلے 3 مہینے کا کہ کیا لیول چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے شوگر لیول ہائی ہونے کی وجہ سے نیوروپیتھی، آٹونومک نیوروپیتھی، موٹر نیوروپیتھی کے کچھ ایسے سمٹمز آئیں جو کہ پہلے اتنے زیادہ کامنلی نہیں دیکھے جاتے، اور جس کی وجہ سے شدید قسم کی خطرناک قسم کی بیماری بھی جو ہے وہ ڈفرینشیل ڈائگنوسس میں ڈاکٹرز کے آ سکتی ہے، آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے، جس کا علاج ذرا تھوڑا لیٹ ہوتا ہے، اتنا زیادہ علاج نہیں اس کا ہوتا۔ تو لہٰذا سب سے پہلا جب اس قسم کے سمٹم آئیں تو آپ کو اپنے معالج سے، ڈائبٹالوجسٹ سے مل کے شوگر لیول پہ توجہ دینی چاہیے، کہیں اس کی وجہ سے تو یہ نہیں ہو رہا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔